أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. صدق الله العلي العظيم. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ان آیات میں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی ہیں، اولو العزم انبیاء میں سے ہیں. بعد کے انبیاء بیشتر آپ کی ذریت، آپ کی نسل، آپ کی اولاد میں سے ہیں. بنی اسرائیل کے تمام انبیاء آپ کے بیٹے اسحاق اور اسحاق کے بیٹے یعقوب کی نسل سے ہیں. حضرت یعقوب کا نام اسرائیل تھا اور آخری نبی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں، یعنی بنی اسماعیل ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایسے دور میں جب دنیا میں ہر طرف کفر اور شرک کی گمراہی تھی اور اندھیرے تھے اور وقت کی بہت سپر پاور حکومتیں اس گمراہی کے نظام اور شرک کے نظام کی پشت پر تھی. عراق میں آپ مبعوث ہوئے. عراق اس وقت کا دنیا کا ایک متمدن ملک تھا. بابل آپ سنتے ہوں گے، قدیم تاریخ میں بابل کا تذکرہ آتا ہے. بابل عراق کو کہا جاتا تھا اور عراق میں اس وقت ایک بہت زبردست سلطنت تھی، نمرود کی سلطنت، جو بہت جابر ظالم بادشاہ تھا اور مشرک تھا. تو اس سلطنت سے اور اس مشرک قوم سے آپ کو واسطہ پڑا اور یہاں آپ نے عظیمت، ہمت، جرأت، استقامت کی وہ لازوال داستانیں رقم کی جس پر انسانیت فخر کرتی ہے، جو انسانی تاریخ میں سنہرے حروف سے ہمیشہ آپ کی قربانیوں کو، آپ کی عظیمت کو اور دعوت کے عمل کو بیان کیا گیا ہے. قرآن مجید نے جا بجا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت، تبلیغ اور راہ حق کے راستے میں آنے والے تکلیفوں اور مجاہدوں کا ذکر کیا ہے، آپ کی قربانیوں کا ذکر کیا ہے اور بہت پرشکور پرجلال انداز میں حضرت ابراہیم کا تذکرہ کیا ہے. بائبل آپ کے تذکرے سے اسی طرح بھرا ہوا ہے جس طرح قرآن مجید میں آپ کا تذکرہ ہے. ان آیات میں آپ کی دعوت اور تبلیغ کا جو نقشہ پیش کیا گیا ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ ستارہ پرستی، آفتاب پرستی، یعنی آسمانی جو اجرام ہیں ان کی پرستش اور عبادت پہ آپ نے ایک مؤثر طریقے سے رد کیا. اس سے واضح ہوتا ہے کہ اس وقت دنیا میں کواکب پرستی کا، ستارہ پرستی کا بڑا رواج تھا اور آپ کی قوم بھی ستارہ پرستی میں مبتلا تھی. سورج، چاند، مختلف ستارے، نظام شمسی، ان چیزوں کے لیے انہوں نے ہیکل اور عبادت خانے بنائے تھے اور فلکیات کے علم میں وہ لوگ
بہت زیادہ ماہر تھے اور سورج چاند کے طلوع غروب کے ساتھ انہوں نے قسمت کا دنیا کا نظام وابستہ کر رکھا تھا اور ان کی عبادت کرتے تھے، ان کے ذائچے بناتے تھے کہ فلاں ستارہ طلوع ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے، فلاں ستارہ طلوع ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے، اور عزت ذلت، رزق روزی، پیدائش موت، یہ سارا نظام انہوں نے ستاروں کے طلوع غروب کے ساتھ وابستہ کیا تھا اور ان ستاروں کی وہ عبادت کرتے تھے۔ تو اس پر یہاں بڑے مؤثر طریقے سے رد ہے۔ اس کے علاوہ پیچھے آپ نے ملاحظہ کر لیا، آگے بھی آئے گا کہ بت پرستی پر بھی حضرت ابراہیم نے بہت رد کیا، اور آپ کی قوم کا ایک بہت بڑا بت خانہ تھا جس میں بڑے بڑے ان کے ٹھاکر بھگوان اور بت ڈرے رہتے تھے، اور ان کو آپ نے توڑا۔ پھر انہوں نے غصے میں آ کر آپ کے لیے آگ کا لو روشن کیا۔ تو معلوم ہوا کہ بت پرستی بھی اس قوم میں زوروں پر تھی اور ستارہ پرستی بھی اس قوم میں بڑے عروج پر تھی، اور ان دونوں قسم کے شرک اور کفر پر آپ نے رد کیا اور اس کے مقابلے میں توحید کی، اللہ کی الوہیت ربوبیت کی تبلیغ کی، اور اس راستے میں آپ کو بڑے مصائب اور مشکلات پیش آئیں، امتحانات سے گزرے۔ ایک اور چیز آپ ان آیات میں دیکھیں گے کہ بت پرستی پر جو ابراہیم علیہ السلام کا رد ہے، قرآن میں 17ویں پارے میں اس کا کافی تفصیلی بیان آئے گا۔ وہاں تو وہ بڑے جلال میں پرجلال انداز سے قوم کو اس بت پرستی سے روکتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ تم بعد نہ آئے تو ان بتوں کو میں ان سے نمٹ لوں گا۔ اور پھر جب قوم کسی میلے تہوار میں جاتی ہے ایک موقع پر، تو ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں جاتے ہیں اور کلہاڑی سے بتوں کو توڑ دیتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ستارہ پرستی کے رد میں جو ابراہیم علیہ السلام کا انداز ان آیات میں ہے، جو ابھی ہم ترجمہ کریں گے، یہاں پر ایک بڑی حکمت، بصیرت، نرمی اور سمجھانے کے انداز میں ان سے بات کی جا رہی ہے، اور ایک مؤثر تبلیغ کا پیرایا اختیار کیا جا رہا ہے، اور اس میں یہ بھی نہیں کیا جا رہا کہ ان پر صاف رد کریں اور یہ کہیں کہ تم ان چیزوں کی پوجا کر کے گمراہی میں مبتلا ہو گئے ہو، بلکہ خود اپنے آپ کو سامنے رکھ کے کہتے ہیں کہ اگر میں اس چیز کی پوجا کروں، یہ تو فانی چیز ہے، عارضی چیز ہے، ایک وقت طلوع ہوتا ہے، دوسرے وقت غروب ہوتا ہے، تو یہ تو بڑے خسارے کی بات ہوگی۔ خود اپنی ذات سے مثال دیتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ مختلف حالات اور مختلف صورتحال میں انبیاء تبلیغ کے مختلف اسالیب اختیار کرتے تھے۔ بت پرستی کے موقع پر آپ نے سختی کو مناسب سمجھا، دو ٹوک طریقے میں تردید کو مناسب سمجھا، اور قوم کو اچھی طرح اس کی قباحت سے آگاہ کیا، بت پرستی پر شدید رد کیا۔ اور یہاں پر اس سے مختلف اسلوب ہے، اس موقع کے لیے یہ مناسب ہو۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو کہ بت پرستی ایک ایسی بھونڈی چیز ہے، قبیح چیز ہے کہ ہر عقل مند انسان سمجھ سکتا ہے کہ یہ ایک بیوقوفانہ حرکت ہے، کہ ایک بے جان مورتی جو ہے، جو زمین کے پتھر اور بے جان چیزیں ہیں، ان کو تراش خراش کے ان کی مورتیاں بنا کے ان کو خدا بنا لیتے ہیں، تو یہ بے جان چیزیں کیسے خدا ہو سکتے ہیں جو نہ اپنے نفع نقصان کے مالک ہیں، نہ ان میں کوئی علم ہے، نہ شعور ہے۔ تو بت پرستی کی قباحت تو عقلاً بھی واضح ہے اور ہر عام سے عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے، لیکن مشرک قومیں اس حماقت میں مبتلا رہی کہ بے جان مورتیوں کو محض اس وجہ سے کہ ہمارے باپ دادا ان کو پوجتے آئے ہیں، ان کی پوجا کرتے رہے، جبکہ ستارہ پرستی کی قباحت کو سمجھانے کی ضرورت تھی۔ ستارے اور اجرام فلکی، سورج چاند وغیرہ بہت بڑے بڑے اللہ کی مخلوقات ہیں، بڑے بڑے کرے ہیں، اور کائنات میں زمین میں زندگی کا نظام ان سے وابستہ ہے۔ سورج ان سے روشنی حاصل ہوتی ہے، اور ان سے رات دن کا سلسلہ حاصل ہوتا ہے، اور ان سے حرارت، سردی اور گرمی حاصل ہوتی ہے۔ سورج کے طلوع غروب سے زمین کے موسموں کا بھی تعلق ہے، زمین کی روشنی اور اندھیرے کا بھی تعلق ہے، چاند کی روشنی سے بھی زمین کے
ٹھنڈا ہونے کا تعلق ہے۔ چاند کی روشنی ٹھنڈی ہوتی ہے، سورج کی روشنی گرم ہوتی ہے۔ تو دنیا میں زندگی کی نشو و نما کے لیے ہیٹ اور حرارت کی بھی ضرورت ہے، اور ٹھنڈک کی بھی ضرورت ہے، اور روشنی کی بھی ضرورت ہے۔ تو یہ بڑے بڑے منافع سورج، چاند، ستاروں کے طلوع غروب سے زمینی مخلوقات کے وابستہ ہیں، ان کے زندگی کے نظام میں وہ مؤثر ہیں۔ تو اس وجہ سے ان سے یہ مغالطہ مشرکوں کو لگ گیا کہ یہ جب اتنے فائدہ مند چیزیں ہیں سورج، چاند، تو ان کو خدائی اختیارات میں شریک کر لیا۔ تو وہاں پر عقلی طریقے سے اس پہ رد کیا گیا ہے کہ وہ اپنے اس طلوع غروب میں اپنی مرضی کے مالک نہیں، خود مختار نہیں۔ کبھی ان کے عروج ہے، کبھی زوال ہے، کبھی طلوع ہو رہے ہیں، کبھی غروب ہو رہے ہیں، ایک حالت پہ نہیں ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے ان کمالات کے مالک نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب ان کو چاہتا ہے طلوع کرتا ہے، جب چاہتا ہے غروب کرتا ہے۔ تو خیر یہاں پر اسی چیز کو بیان کیا گیا ہے۔ آپ ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، وہ وقت یاد رکھنے کے قابل ہے جب ابراہیم نے اپنے والد آزر سے کہا أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کہ اے باپ کیا تو بتوں کو خدا بناتا ہے، بتوں کو، ٹھاکروں کو، بھگوانوں کو، بے جان مورتیوں کو تو معبود بناتا ہے۔ بت پرستی پہ رد کر رہے ہیں، اور ان کے والد بت پرستی کے نظام میں ایک بہت اہم کردار ادا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ وہ ایک بڑے سمجھے پادری تھے، پروہت تھے اپنے اس نظام کے، اور بت وہ بناتے تھے یا بت بیچتے تھے یا بتوں کے آگے ایک مذہبی عہدہ رکھتے تھے۔ تو اس گھر میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو پیدا کیا، اور سب سے پہلے اپنے خاندان سے، اپنے گھر سے تبلیغ کا، دعوت کا عمل شروع کر رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان پر اپنے اہل و عیال کی ذمہ داری پہلے ہے، ان کی تربیت، ان کی تعلیم، ان کی تبلیغ، ان کو صحیح چیزیں بتانے، سکھانے، یہ سب سے پہلے یہ ہے۔ اور یہ اکثر فرض ہوتا ہے اپنے گھر والوں، اہل و عیال جن پر اس کا کنٹرول ہے، جن کی کفالت اس کے ذمے ہے، تو ان کو تبلیغ کرنا، ان کو ہدایت کے راستے پر لانا، ان کی تربیت کرنا، ان کو اچھی تعلیم دینا، یہ آدمی پر لازم ہے، ضروری ہے۔ اور اس کے بعد پھر دوسرے درجے ہیں کہ دوسرے لوگوں کو بھی جس طرح اس کو قدرت استطاعت ہو، ان کو بھی سمجھائے، واعظ نصیحت کرے، دعوت سے تبلیغ کرے۔ تو اپنے گھر سے شروع کرتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب نبوت ملی تو سب سے پہلے آپ کو اپنے رشتہ داروں میں تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا۔ کوہ صفا پہ چڑھ کے آپ نے قریش کے مختلف خاندانوں کو دعوت دی تھی کہ آؤ میری بات سنو۔ وہ قرآن میں آپ کو حکم دیا گیا تھا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اپنے قبیلے کے قریبی لوگوں کو، رشتہ داروں کو آپ ڈرائیے۔ اس حکم کی تعمیل میں آپ نے کوہ صفا پہ کھڑے ہو کر اپنی قوم کو آواز دی تھی کہ یا للصباح، اے لوگوں آ جاؤ۔ اور ایسی آواز اس وقت دیتے تھے جب کسی دشمن کے خطرے کا اندیشہ ہو۔ تو آپ نے پہاڑی پر کھڑے ہو کر جب یا للصباح یہ اس طرح کی آواز کہی تو لوگ ڈر گئے کہ شاید کہیں سے حملہ ہو گیا، تو سب پہاڑی پر آپ کی طرف جمع ہو گئے۔ وہاں پر آپ نے پھر ان کو دعوت دی، اور دعوت کا نقشہ سیرت کی کتابوں میں کھینچا گیا ہے، اور جس پر آپ کے سگے چچا ابو لہب نے، جو بدبخت انسان تھا، کفر پر قائم رہا اور حضور کی مخالفت میں اسی دن سے سب سے آگے آ گیا تھا۔ کوہ صفا کی دعوت میں حضور کی تردید کے لیے سب سے پہلے یہ چچا کھڑا ہوا اور آپ کو برا بھلا کہا، حتیٰ کہ آپ کو پتھر بھی مارا کہ اس کے لیے آپ نے ہمیں جمع کیا تھا، الہذا جماعتنا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو تنبیہ کی اور اس کی مذمت کی، تبت یدا ابی لہب وتب۔ تو بہرحال اس آیت میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے اپنے مشرک باپ کو دعوت دے رہے ہیں، اور یہ بت پرستی میں مبتلا تھے۔ بت پرستی کے نظام میں ایک پیشوائی کا مقام رکھتے تھے، ایک لیڈر قسم کے آدمی تھے، آزر ان کا نام تھا۔ مفسرین نے بائبل کی روایات سے متاثر ہو کر بعضوں نے یہ کہہ دیا کہ آزر ابراہیم کے والد نہیں تھے، چچا تھے، اور چچے کو مجازاً باپ کہہ دیا جاتا ہے، والد کوئی اور تھے، شاید طارق ان کا نام تھا۔ لیکن جمہور مفسرین نے اس بات کو رد کیا ہے۔ انہوں نے کہا جب قرآن نے خود ابی ہی کہا ہے تو ابی کا حقیقی معنی تو باپ ہی ہوتے ہیں، چچا کے معنی میں لینے تو مجاز ہے، اور جب حقیقی معنی پہ عمل ممکن ہو پھر مجاز کی طرف اور استعارے کی طرف نہیں جایا جاتا۔ تو جمہور مفسرین نے اسی کو ترجیح دی ہے کہ آزر آپ کے والد ہی کا نام تھا اور یہ مشرک تھا۔
اس میں مسلمانوں کے مختلف گروہوں میں سے روافض شاید اس بات کو بہت شد و مت سے اچھالتے ہیں کہ آذر آپ کے باپ کا نام نہیں تھا، چچا کا نام تھا، کیونکہ روافض کے ہاں ایک مذہبی عقیدہ ایسا ہے جس کے لیے یہ بات رکاوٹ بنتی ہے کہ آذر کو ابراہیم کا والد مانا جائے، ایک مشرک آدمی کو ان کا والد مانا جائے، تو اس وجہ سے وہ کرتے ہیں۔ لیکن اس میں جمہور مفسرین نے قرآن کے ظاہری اسلوب سے بالکل یہ بات واضح ہوتی ہے، سمجھ آتی ہے کہ آپ کے والد تھے، آذر آپ کے والد تھے اور قرآن نے ان کو والد ہی کہا ہے۔ وہ وقت یاد رکھنے کے قابل ہے جب ابراہیم نے اپنے والد آذر سے کہا کہ کیا تو بتوں کو الہ مانتا ہے، بتوں کو معبود بناتا ہے، بتوں کو ٹھاکر اور بھگوان بناتا ہے، ان کے آگے ماتھا ٹیکتا ہے، ان کو عزت ذلت کا مالک مانتا ہے، انسان کی پیدائش، موت اور رزق روزی کے نظاموں کو ان کی طرف منسوب کرتا ہے۔ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، اے باپ تجھے میں دیکھ رہا ہوں کہ تو اور تیری قوم بڑی کھلی گمراہی میں ہے، ایسی کھلی گمراہی کہ شریعتوں کے علاوہ عقل بھی اس چیز کو گمراہی مانتی ہے، اس کو بیوقوفی اور حماقت سمجھتی ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہو کر بے جان مورتیوں کے بت بنائے، پھر ان کے آگے ماتھا ٹیکے، ان کو عزت ذلت کا مالک سمجھے۔ یہ کیسی حماقت ہے، یہ کیسی بیوقوفی ہے۔ انسان میں اگر عقل نامی کوئی چیز ہے وہ تو اس چیز کو گوارا نہیں کر سکتی کہ انسان بے جان چیزوں کو اتنا اختیار دے دے، اپنے اوپر اتنا مسلط کر دے جن کو کسی چیز کا شعور نہیں، جن پتھروں کو، شجر کو، حجر کو اپنی ذات کا شعور نہیں، ان کو انسان کائنات کے نظام پر متصرف اور مختار مان لے، انسان اپنی قسمت کے فیصلے کو اس سے وابستہ کر دے، یہ بڑی کھلی گمراہی ہے۔ یہ بات ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم اتنے دھڑلے سے اتنی بڑی بات کیسے کہہ رہے تھے، پوری قوم کو للکار رہے ہیں، پوری قوم کو بتا رہے ہیں کہ تم غلط راستے پر ہو، اپنے والد کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے۔ ایک شخص تھا نا، لیکن اتنا یقین تھا اس کو، اور اتنی مضبوطی سے اور اتنے دبنگ انداز میں ایک بات کر رہے ہیں، اتنا یقین ان میں کہاں آ گیا؟ اس مشرکانہ سوسائٹی میں ایک ایسا انسان کیسے پیدا ہو گیا، اور اس کو یہ تعلیم، یہ یقین، یہ روشنی کہاں سے ملی کہ وہ پورے سوسائٹی کو للکار رہا ہے، پورے سوسائٹی کو بتا رہا ہے، پورے یقین کے ساتھ بتا رہا ہے کہ تم غلط راستے پر ہو، تم گمراہی کے راستے پر ہو، جس چیز کو تم نے عقیدہ، نظریہ، کلچر، ثقافت اور دین و مذہب بنایا ہے، یہ بالکل گمراہی ہے، یہ بالکل حماقت کی چیزیں ہیں۔ تو اتنا یقین اور اتنی روشنی ابراہیم کو کیسے مل گئی؟ حالانکہ جس گھرانے میں پیدا ہوئے، جس گھر میں پیدا ہوئے ہیں، وہاں تو شرک کا ماحول ہے، کفر کا ماحول ہے، اندھیروں کا ماحول ہے، ابراہیم کو روشنی کہاں سے ملی؟ وہ بات قرآن بتا رہا ہے۔ فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم نے دکھا دیے، ملاحظہ کرا دیے ابراہیم کو زمین اور آسمان کی بادشاہی، زمین آسمان کی بادشاہی ہم نے اس کو ملاحظہ کرا دی۔ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور تاکہ وہ ابراہیم یقین کرنے والوں میں سے، ایمان لانے والوں میں سے، یقین کی روشنی میں آنے والوں میں سے بن جائے۔ ملکوت السماوات والارض، دیکھو ملک بادشاہ کو کہتے ہیں، اور ملک سے یہ ملکوت کا صیغہ ہے بڑی بادشاہی، اور یہ لفظ قرآن نے صرف اللہ کی بادشاہی کے لیے استعمال کیا ہے۔ دنیا میں اللہ نے انسان کو بھی بادشاہی دی ہے، سلطنتیں انسان بناتے ہیں، بادشاہ بنتے ہیں، سلطان بنتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے سارے نظام کا، سارے کائنات کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی بادشاہی کو، جو زمین آسمان کو گھیرے ہوئے، ساتوں آسمان اور سب زمینیں اور تمام کہکشائیں اور تمام کرے اور تمام مخلوقات جس بادشاہی کے انڈر میں ہیں، اس کو اللہ نے ملکوت السماوات والارض کہا ہے کہ آسمان اور زمین کی وہ وسیع بادشاہی جو صرف خدا کی ذات کو حاصل ہے، کہ اس سب نظام کو اس نے پیدا کیا، اس سب کی مانیٹرنگ کر رہے ہیں، اس سب کی ضروریات ان کو فراہم کر رہے ہیں، اور ضروریات کے پورے نظام مقرر فرمائے ہیں اور فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں۔ تو یہ جو پورا نظام ہے نا، جس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کائنات کا تکوینی نظام، کہ اندرونی طور پہ یہ کائنات ہمیں جو چیز نظر نہیں آ رہی، اس لحاظ سے یہ ایک منظم نظام میں جگڑی ہوئی ہے۔ فرشتے
بارش کے ایک ایک قطرے کے ساتھ اگتے ہیں، زمین میں جو ایک ایک بیج جاتا ہے وہ ریکارڈ پہ ہوتا ہے، اللہ کے علم میں ہوتا ہے، اس کے کھاتے بنتے ہیں، فہرستیں بنتی ہیں، فرشتوں کے پاس اس کی جدولیں اور شیڈول اور فائلیں ہوتی ہیں۔ ایک ایک بچہ جو دنیا میں آتا ہے وہ ایک ریکارڈ کے ساتھ، ایک نظام کے ساتھ آتا ہے، اور اس کا سارا ڈیٹا مرتب ہوتا ہے، جو انسان دنیا سے جا رہا ہے اس کا سارا نظام پیچھے مرتب ہے۔ فرشتوں کے پاس ان کی فائلیں بنی ہوئی ہیں، ان کے الگ الگ ڈپارٹمنٹ ہیں، اور عزت، ذلت، رزق، روزی اور عروج، زوال، بادشاہی ملنا، بادشاہی سے محروم ہونا، یہ سب چیزیں ایک مستقل نظام کے تحت چل رہی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ الٹب یا اندھا دھند کوئی اچانک بادشاہ بن گیا، کوئی فقیر ہو گیا، کوئی پیدا ہو گیا، کوئی فوت ہو گیا۔ بارشیں بھی بائی چانس ہو رہی ہیں، اتفاقاً ہو رہی ہیں، موسم بھی اتفاقاً آ رہے ہیں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ یہ سارا نظام سسٹمائز ہے، سارا نظام منظم ہے، اور سارا نظام منصوبہ بند ہے۔ سارے نظام کو منظم کیا گیا ہے، کائنات کا ایک ایک پتہ، ایک ایک ذرہ اس نظام کے تحت اللہ کی قدرت، ارادے اور علم کے ساتھ اپنا کام کر رہا ہے، کوئی چیز بھی آزاد نہیں ہے۔ تو یہ جو سارا نظام ہے، اس کو قرآن کہہ رہے ہیں ملکوت السماوات والارض، کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے آسمان اور زمین کا جو پورا سسٹم ہے یہ دکھا دیا تھا۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء اور خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ ہر سائنس سے بڑھ کر سائنسدان تھے۔ ان لوگوں کو نبوت کے لیے جب منتخب کیا گیا تو ان کو ایسی معرفت عطا کر دی گئی کہ کائنات کے سارے سسٹم کو یہ سمجھ گئے، کائنات کے ظاہری مادی سسٹم کو بھی سمجھ گئے، اور اس کے باطنی اور غیبی نظام کو بھی سمجھ گئے۔ زمین کے اوپر کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، اور اس کا کیا نظام ہے، آسمان پر کیا ہے، آسمانوں سے اوپر کیا ہے، اللہ کی ذات کیا ہے، اس کے کمالات کیا ہیں، اس کے فرشتوں کے کیا کیا نظام ہیں اور کیا کیا ڈیوٹیاں ہیں، اور لوح محفوظ میں کیا چیزیں ہیں، لوح محفوظ کیا ہے، یہ سارا نظام انبیاء کو اللہ تعالیٰ معرفت کرا دیتے ہیں، اور اپنے اولیاء کو بھی اللہ تعالیٰ ایسی تکوینی چیزوں میں سے بہت سی چیزوں کا الہام کر دیتے ہیں۔ تو یہ وہ علم ہے جس کی ڈگریاں دنیا کی یونیورسٹیوں سے نہیں ملتی، جو دنیا کے اسکول کالجوں میں جس کی تعلیم حاصل نہیں ہوتی، یہ اللہ کی دین ہے، اور اللہ تعالیٰ انبیاء کو یہ عطا فرماتے ہیں، اور براہ راست اس علم میں وہ اللہ کے شاگرد ہوتے ہیں۔ وہ ظاہری کسی یونیورسٹی اور تعلیمی ادارے کے نہ پڑھے ہوئے ہوں، لیکن وہ براہ راست اللہ کے ایسے شاگرد ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تکوینی نظام کی پی ایچ ڈی کرائی ہوتی ہے، وہ ماسٹر ڈگری ان کو ملی ہوتی ہے، اور وہ کائنات کے اندرونی بیرونی نظاموں کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ نے ان کو دکھائے ہوتے ہیں۔ ان کو لوح محفوظ کا اللہ تعالیٰ نے معرفت کرائی ہوتی ہے، عرش، کرسی، قلم کی معرفت کرائی ہوتی ہے، اعمال لکھنے والے فرشتوں کے نظام کا اللہ نے ان کو ادراک کرایا ہوتا ہے، بارش برسنے کا نظام، زندگی میں رزق روزی کی تقسیم کا نظام، ولادت اور موت کا بیان نظام، عزت ذلت کا نظام، یہ ساری چیزیں اللہ نے انبیاء کو سکھائی ہوتی ہیں۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام کے لیے اسی علم کا حوالہ قرآن دے رہا ہے کہ ابراہیم کو جو علم ملا تھا وہ یہ علم تھا، یہ پی ایچ ڈی اور ماسٹر ڈگری تھی جو اللہ کی معرفت کی صورت میں اللہ نے ان کو دی تھی، اور یہ ڈگریاں جب انبیاء کو ملتی ہیں، یہ علوم جب معرفت کے یہ علوم انبیاء کو ملتے ہیں تو وہ ایک ایک شخص پورے کائنات کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور ڈٹ جاتا ہے۔ یقین کی اتنی گہرائی، اتنا گہرا یقین، اتنا گہرا ایمان ان کو حاصل ہوتا ہے کہ اتنا گہرا ایمان اور کسی کا نہیں ہو سکتا، کیونکہ سب چیزوں کو مشاہدہ کر چکے ہوتے ہیں، اللہ کی عظمت، اللہ کی معرفت ان کو اعلیٰ درجے میں حاصل ہو چکی ہوتی ہے، کائنات کے سارے سسٹم کو سمجھ چکے ہوتے ہیں۔ تو یہ علم صرف انبیاء کو ملتا ہے اور براہ راست اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔ اس میں ان کے کسب کمائی کا یا دنیا کے کسی تعلیمی ادارے میں جا کے محنتیں کرنے کا، سلیبس اور نصاب پڑھنے کا اور امتحانات پاس کرنے کے مراحل نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ اس پورے کائنات کو ان کے لیے درسگاہ بنا دیتے ہیں اور براہ راست ان کے امتحان لیتے ہیں، اور ان کے بڑے سخت امتحان ہوتے ہیں۔ وہ یہ پیپر نہیں ہوتے جو ہم کسی حال میں بیٹھ کے حل کرتے ہیں، وہ پیپر جو وہ دیتے ہیں نا، وہ کبھی چھری کے نیچے لٹا کے لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے پیپر، کبھی ان کو آگ کے انگاروں پہ لٹا کے لیتے ہیں، کبھی وطن سے بے وطن کر کے لیتے ہیں۔ اس امتحان سے انبیاء کو اللہ تعالیٰ گزار کے معرفت کے اس اعلیٰ مقام تک پہنچاتے ہیں کہ وہ پھر پورے نظام کے ساتھ پوری سوسائٹیوں کے مقابلے میں اور معاشروں کے سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ حقیقت یہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، کائنات کا نظام یہ نہیں ہے کہ بے جان مورتیاں اس میں دخیل ہوں، اور بدھ جو ہیں وہ کائنات کے نظام میں کوئی عمل دخل رکھتے ہیں اور انسان ان کا ماتحت اور انسان ان کو راضی کرنے کا محتاج ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ کائنات
اللہ چلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کائنات کے خالق مالک ہیں، اور باقی سب چیزیں انسان سے بھی کم تر ہیں، انسان کی خادم ہیں۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن یہ حوالہ دے رہا ہے کہ ایک شخص جو ہے وقت کی ایک سپریم پاور یا ایک سپر پاور کہلانے والی سلطنت سے بھی ٹکرا رہا ہے، اپنے والد سے بھی ٹکرا رہا ہے، ان کے ساتھ مناظرہ بھی کر رہا ہے، مباحثہ بھی کر رہا ہے، ان کی باتوں کا الٹے سیدھے باتوں کا جواب بھی دے رہا ہے، ان کی دھمکیوں سے بھی نہیں ڈر رہا، اور ہر طریقے سے وہ اپنے بات پہ اپنے مشن پہ قائم ہے۔ تو اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ابراہیم کو ہم نے ملکوت السماوات والارض، زمین اور آسمان کے سارے نظام کا علم دے دیا تھا۔ اللہ اکبر، بہت بڑی بات ہے جو اس آیت میں قرآن پیش کر رہا ہے، بہت بڑی بات ہے۔ جیسے انبیاء کے علوم کا، ان کی معرفت کا، اور انبیاء کو حقیقت کے آخری درجے تک جو اللہ تعالیٰ رسائی عطا فرماتے ہیں، حقائق آخر تک ان پہ روشن ہو جاتے ہیں، اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ہمارے اہل سنت کی کتابوں میں ہے کہ نبی نبوت کے ابتدا میں جب نبی کو نبوت مل رہی ہوتی ہے نا، اس وقت بھی نبی ولایت کے آخری مقام پہ ہوتا ہے، ولایت کے سارے مراحل وہ کراس کر چکا ہوتا ہے، ولایت کے آخر تک پہنچ چکا ہوتا ہے جب اس کو نبوت ملتی ہے۔ تو ولایت میں اتنی زیادہ معرفت حاصل ہوتی ہے، نبوت کی معرفت تو ولایت سے بہت آگے۔ تو یہ وہ معرفت تھی جو ابراہیم کو ملی تھی، سارے زمین آسمان کے چیزوں کی، رازوں کی، غیبی نظاموں کی معرفت، جس کی وجہ سے ابراہیم میں وہ یقین اور وہ روشنی اور وہ ایمان آیا تھا کہ وہ پورے سوسائٹی کو، پوری سلطنت کو، نمرود کو دنیا کا بادشاہ کہا جاتا ہے کہ اپنے وقت کی متمدن دنیا کا وہ ساری دنیا پر حاوی ہو گیا تھا، ساری دنیا کو اپنے کنٹرول میں لے آیا تھا، اس کو وہ للکار رہا ہے، اپنے والد کو للکار رہے ہیں۔ یہ کیا یقین اور کیا ایمان تھا، انبیاء کی یہ خصوصیتیں ہوا کرتی ہیں۔ تو فرمایا کہ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم نے دکھا دیے، ملاحظہ کرا دیے، مکاشفہ کرا دیا، الہام کرا دیا ابراہیم کو زمین کی اور آسمانوں کی ساری بادشاہیوں کی، سارے نظاموں کی، سارے سسٹم کی، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ ابراہیم یقین کے اعلیٰ درجے تک پہنچ جائے، اس میں یقین کی پوری گہرائی، ایمان کی پوری گہرائی حاصل ہو جائے۔ اور اس معرفت سے جو یقین حاصل ہوتا ہے نا، وہ بہت پکا یقین ہوتا ہے، اس میں کوئی احتمال، کوئی شک شبہ وہ نبیوں کو نہیں ہوتا۔ جیسے دو کے چار ہونے میں ہمیں شبہ نہیں کہ دو چار ہی ہوتے ہیں، 5 یا 3 نہیں ہوتے۔ یہ سورج کو سر کے اوپر چمکتا ہوا دیکھ کے ایک بینا آدمی جس کی نگاہیں صحیح ہیں، جس نے کوئی 5-7 نمبر کا چشمہ نہیں لگایا ہوا، یا لگایا ہوا بھی ہے تب بھی، تو سورج چیخ کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں سورج ہوں، میں روشن ہوں۔ اس سورج کے سورج ہونے کے لیے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، ہر آدمی سورج کو دیکھ کے مانتا ہے کہ یہ سورج ہے۔ مولانا روم نے فرمایا کہ آفتاب آمد دلیل آفتاب، سورج اپنی دلیل خود ہے، سورج اپنی روشنی کی خود دلیل ہے۔ سورج کی روشنی کو سمجھانے کے لیے کوئی منطقی یا فلسفیانہ دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، ہر عامی جاہل اور ہر پڑھا لکھا ان پڑھ سورج کو دیکھ کے دل کی گہرائیوں سے مان لیتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے اور اس کا کیا اثر ہے۔ تو جس طرح سورج اپنے ذات پر خود دلیل ہے، انبیاء کو اللہ تعالیٰ وہ یقین عطا فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات کو، کائنات کے سسٹم کو وہ اسی طرح یقین سے سمجھ جاتے ہیں، پہچان جاتے ہیں، جس طرح ہم سورج کے سورج ہونے کو سمجھ جاتے ہیں، یا 2 اور 2 کے 4 ہونے کو ہم یقین کے ساتھ مان لیتے ہیں۔ کبھی بھی ہم یہ نہیں کہتے کہ 2 اور 2 5 ہوتے ہیں، سوائے اس کے کہ جو عقل سے پیدل ہو یا جو عقل سے محروم ہو۔ تو فرمایا کہ یہ سب کچھ ہم نے ابراہیم کو ملاحظہ کرایا تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے بن جائے، معرفت کے آخری مقام اور مرتبے پر پہنچ جائے، حقائق کی ساری تہیں اور ساری گہرائیاں اور سارے راز اس پر روشن ہو جائیں، اور یہ روشن ہو گئے تھے۔ پھر اپنے اس علم اور معرفت سے اس نے اپنی قوم کو سمجھانا چاہا اور ان کی گمراہی کو واضح کرنا چاہا، اور ان کو بتانا چاہا کہ علم کی کمی کی وجہ سے، اللہ کے غیبی نظاموں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، اللہ کے ذات کی معرفت حاصل نہ ہونے کی وجہ سے تم کس طرح کائنات کے مخلوقات سے مرعوب ہو کر، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں سے مرعوب ہو کر ان چیزوں کو اللہ کی الوہیت اور معبودیت میں شریک کرنے لگے ہو۔ یہ تمہاری بڑی گمراہی ہے، بڑا مغالطہ ہے۔ میں تمہیں اس مغالطے سے نکالنا چاہتا ہوں تاکہ آخرت میں خسارے میں نہ جاؤ۔ اب آگے سمجھانا شروع کر دیا۔ فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، پھر ایسا ہوا کہ ایک دن رات کو جب شام ہوئی، رات کا اندھیرا چھا گیا، تو ابراہیم باہر آئے، شاید قوم کھڑی ہوگی وہاں
لوگ موجود ہوں گے۔ اب تبلیغ کو مؤثر اسلوب انہوں نے اختیار کیا جو ستارہ پرستی کے شرک ہونے پر اور غلط اور گمراہی ہونے پر انہوں نے یہاں پیش کیا۔ تو جب ایک رات جب اندھیرا چھا گیا تو ابراہیم نے ایک ستارے کو دیکھا، ایک بڑا چمکدار ستارہ ہے، آسمان پہ چمک رہا ہے، صاف رات ہے، بادل نہیں ہیں، افق بالکل واضح ہے، آسمان پہ ستارے جگمگا رہے ہیں۔ ابراہیم قوم کو دکھا رہے ہیں اور اس ستارے کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں ھذا ربی۔ دیکھیں تبلیغ کا انداز دیکھیں، قال ھذا ربی، ابراہیم کہتے ہیں فرض کرو یہ ستارہ میرا رب ہے۔ قوم کا یہی عقیدہ تھا نا کہ یہ ستارہ، انہوں نے ستاروں کے نام رکھے تھے اور مختلف کائناتی نظام ان سے منسلک کیے تھے، ہر ستارے کے گویا کہ ڈپارٹمنٹ حوالے کیا تھا، کسی کو وزارت خوراک پہ فائز کیا تھا، کسی کو وزارت سلطنت پہ، کسی کو خارجہ امور، داخلہ امور وغیرہ وغیرہ۔ تو انہوں نے کہا کہ فرض کرو یہ ستارہ میرا رب ہے۔ غیر قوم کی یہ عقیدہ تھا، اب انتظار میں رہے۔ فلما افلا، جب ایک وقت گزر گیا اور وہ ستارہ ڈوب گیا، ستارہ غروب ہو گیا، قال لا احب الافلین، تو کہنے لگے کہ میں تو ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا، ڈوبنے والا تو رب نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ اس مثال سے اس طریقے سمجھایا کہ جو ستارہ تغیر پذیر ہو، کسی وقت ہے کسی وقت نہیں، کسی وقت نظر آ رہا ہے کسی وقت نظر نہیں آ رہا، کبھی طلوع ہو رہا ہے کبھی غروب ہو رہا ہے، تو وہ خدا کیسے سکتے ہیں؟ جس کو اپنی ذات پہ اختیار نہیں، اس کے ذات میں استحکام اور پائیداری نہیں ہے، وہ ہر وقت ہمیں میسر نہیں ہے، تو وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ ایک چیز یہ کی۔ پھر کسی اور رات ایک اور واقعہ انہوں نے پیش کیا، فلما رأى القمر بازغا، پھر جب ایک دفعہ انہوں نے چاند کو چمکتا ہوا دیکھا، مثلا 14ویں کی رات ہے، پورا چاند ہے، روشن ہے، تو چاند چمک رہا ہے، اس کی روشنی اپنے جوبن اور عروج پر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں قال ھذا ربی، فرض کرو یہ ہے میرا رب، یہ چاند اور ستارے سے زیادہ روشن ہے، یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا، پھر جب چاند بھی غروب ہو گیا، قال لئن لم يهدني ربی، تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کو پکارنے لگے کہ اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی، لأکونن من القوم الضالین، تو میں ہو جاؤں گا گمراہ لوگوں میں سے، گمراہ قوم میں سے ہو جاؤں گا۔ یہ بات فرمائی۔ اب یہاں چاند کے معبود ہونے کی بھی نفی کر دی، ایک مؤثر اسلوب میں سمجھایا کہ چاند بھی ایک وقت میں طلوع ہوتا ہے، پھر ایک وقت میں غروب ہوتا ہے، ایک وقت میں چھوٹا ہوتا ہے، پھر بڑھتا ہے بڑھتا ہے بڑھتا ہے، پھر گھٹتا ہے گھٹتا ہے، اتنے تغیرات اس پہ آتے ہیں۔ اپنے ذات کا وہ مالک نہیں ہے، ان چیزوں میں اس کو اختیار نہیں ہے کہ ان تغیرات کو ختم کر دے، ایک استحکام اپنی ذات میں حاصل کر لے، ایسا وہ نہیں کر سکتا، تو یہ بھی رب بنانے کے لائق نہیں ہے۔ جو ڈوب جانے والا ہے وہ رب نہیں ہو سکتا، جو زوال اور فنا کا شکار ہو جاتا ہے کچھ وقت کے لیے، وہ رب نہیں ہو سکتا۔ تو ستاروں کی تردید کر دی، معبودیت کی، چاند کی کر دی۔ اب بڑا خدا ان کا سورج تھا، اب سورج کی باری آئی۔ فلما رأى الشمس بازغة، پھر جب ایک روشن دن میں انہوں نے دیکھا کہ سورج چمک رہا ہے، آفتاب نصف النہار پر ہے، روز روشن میں سورج اپنے پورے عروج کے ساتھ چمک رہا ہے۔ قال ھذا ربی، اب پھر خطاب کیا، کہنے لگے فرض کریں یہ سورج میرا رب ہے، ھذا اکبر، اور یہ تو بڑا رب ہے، سب سے بڑا ہے۔ وہ اس نظام شمسی میں، تو ستارہ پرستی کے پورے نظام میں سورج کو سب ستاروں کا ہیڈ گویا کہ سمجھتے تھے،
सब ठाकरों का बड़ा ठाकर, बड़ा भगवान। तो इन्होंने उन्हीं के उस नज़रिए के तनाज़ुर में कहा कि फ़र्ज़ करो ये मेरा रब है और ये सबसे बड़ा है। फलम्मा अफलत, बस जब वो सूरज की गुरूब हो गया, काला, अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फाइनली बात कर दी, या कौमी इन्नी बरीउम मिम्मा तुश्रिकून, कि ए मेरी कौम के लोगों, मैं तो बेजार हूँ, मैं बरी हूँ और मैं इस चीज़ से हट गया हूँ जो तुम अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हो। देखो मैंने तुम्हें दिखाया कि सितारे को खुदा मानने में ये इश्कालात हैं, ये मसाइल हैं। वो तो तग़य्युर पजीर है, वो तो डूब जाता है, फ़ना हो जाता है, फ़ानी होने वाला, ज़वाल का शिकार होने वाला रब कैसे हो सकता है। फिर तुम चाँद के बारे में कहते हो कि वो भी रुबूबियत, उलूहियत, माबूदियत में शरीक हैं, लेकिन वो चाँद भी तो मुख्तलिफ़ तग़य्युरात से गुज़रता है, कभी रोशन है, कभी तारीक है, कभी छोटा है, कभी बड़ा है, कभी चमक रहा है, कभी डूब रहा है, कभी मौजूद है, कभी आसमान से उफ़क़ से गायब है। तो ऐसा मुतग़य्यर और ऐसा ज़वाल और फ़ना के अंदर बार बार उतरने वाला भी तो रब नहीं हो सकता। फिर तुम सूरज के बारे में कहते हो कि ये सबसे बड़ा ठाकर है, लेकिन इस सूरज को देखो कि सारे दिन ये कर्रो फर से चमकता है और इसकी चमक दमक के आगे चाँद और सारे सितारे मान पड़ जाते हैं, किसी की रोशनी इसके सामने दिखाई नहीं देती, सबकी रोशनी फीकी हो जाती है, सब उफ़क़ से मुँह छुपा के गायब हो जाते हैं। इतने कर्रो फर से सारा दिन वो चमकता है, लेकिन शाम आते आते वो भी डूब जाता है और उफ़क़ से ऐसा गायब हो जाता है कि हर तरफ अंधेरों का राज हो जाता है। तो ऐसा गायब होने वाला, फ़ना होने वाला, डूबने वाला, उसकी रोशनी ख़त्म हो जाने वाली हो, तो ऐसा भी माबूद नहीं हो सकता। लिहाजा मैं तो इनको माबूद नहीं मानता। अल्लाह अकबर। कौम को ये नहीं कहा कि तुम न मानो, अपनी ज़ात से तबलीग की कि मैंने तो इसमें गौर व फ़िक्र कर लिया, तुम भी मेरी तरह गौर व फ़िक्र कर लो, या तो मेरी इन बातों का जवाब दो, वरना नतीजा तो यही है जो मैंने तुम्हें दिखा दिया। तो अब दो टोक ऐलान कर दिया, कौम के सामने अब बात वादे कर दी कि देखें मैं धड़ल्ले से, हठधर्मी से इनकार नहीं कर रहा, मैं तुम्हारे इन खुदाओं का, ठाकरों का इनकार कर रहा हूँ और मेरे पास दलील है, या तो मेरी बात का जवाब दो कि क्या खुदा ऐसा होता है जिसको तग़य्युर हो, जिसको ज़वाल हो, जिसको फ़ना हो, जो अपनी मर्ज़ी का मालिक न हो और जो किसी और के इख्तियार में हो। ऐसा तो खुदा नहीं हो सकता, तो मैं ऐसों को नहीं मानता। अल्लाह अकबर। हज़ारों साल से वो मानते थे, किसी को मजाल नहीं थी, कभी किसी को वसवसा भी नहीं आया था कि सूरज चाँद के मानने में इस तरह शुबा करे। आज इब्राहीम शुबा किया, पूरे यकीन से कह रहा है कि नहीं, ये कुछ भी नहीं है। कितनी बड़ी बात है। अंबिया जब आते हैं ना, वो अंधेरों को ऐसे ही लपेट देते हैं, उनके बातों में इतना वज़न होता है, उनकी तालीमात में इतना यकीन होता है और उनकी बातें इतनी पक्की होती हैं कि उनकी बातों को गलत साबित करने के लिए कौम और उम्मतों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया है। हर नबी की अब हिस्ट्री पढ़े ना, उनको जुटलाने के लिए कौमों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन कोई माई का लाल उनकी किसी एक बात को गलत नहीं साबित कर सका। आखिर कौमें तंग आके फिर तशद्दुद पे उतर आती थी, लेकिन मुज़ाकरात, डायलाग और दलील की दुनिया में नबी की किसी एक बात का जवाब भी उनकी मुशरिक कौमें कभी नहीं दे सकी। अल्लाह, ये है हिदायत की रोशनी, ये है तौहीद की रोशनी, ये है रसालत की रोशनी, ये है नबूवतों की रोशनी जो अल्लाह ताला अंबिया को देते हैं। यहाँ इब्राहीम धड़ल्ले से वो बात कर रहे हैं कि कौन का मुँह नहीं है कि इनकी किसी बात का जवाब दे सके और अपने खुदाओं की खुदाई की, झूठे खुदाओं की खुदाई की लाज रख सकें। तो अब दो टोक ऐलान कर दिया कि या कौम इन्नी बरीउम मिम्मा तुश्रिकून, ए मेरी कौम के लोगों में तो बरी हूँ, बेजार हूँ, मैं मुनकर हूँ, मैं बिल्कुल बरात का इजहार करता हूँ उन सब ठाकरों से, माबूदों से, भगवानों से, तुम्हारे उन सब मूर्तियों मुजस्मों से जिनको तुम अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हो। उनमें से किसी एक को भी नहीं मानता, न सूरज को, न चाँद को, न किसी सितारे को, न किसी बुत को, न ठाकर को जो तुमने बुतकदों में बुत रखे हुए हैं, उनका भी मैं इनकार करता हूँ। तुम्हारे सूरज चाँद सितारों की खुदाई का भी मैं इनकार करता हूँ। अल्लाह, और मानता हूँ तो किस चीज़ को मानता हूँ? अल्लाह, इनकार तो देहरिये भी करते हैं ना, तो वो सब का इनकार करते हैं, हत्ता कि अल्लाह का भी इनकार कर देते हैं। अंबिया सब का इनकार करके एक अल्लाह के लिए सब साबित करते हैं। मुसलमान और देहरिये में ये फ़र्क है कि ला इलाहा की हद तक तो देहरी और कम्युनिस्ट भी मानता है कि कायनात में कोई खुदा नहीं है, वो किसी को भी नहीं मानते। देहरिये जो होते हैं वो किसी को नहीं मानते, किसी मखलूक को खुदाई के स्टेज पर नहीं बिठाते, लेकिन साथ साथ सच्चे खालिक को भी नहीं मानते। तो ला इलाहा की हद तक तो देहरिये भी
یہ مانتے ہیں کہ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی حاضر ناظر نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی عزت ذلت کا مالک نہیں ہے۔ مسلمان آگے کہتا ہے الا اللہ، انبیاء آگے دوسری بات سمجھاتے ہیں الا اللہ، لیکن ایک ذات ہے اور کوئی نہیں ہے، لیکن ایک ذات ہے اور سب چیزوں کا مالک ہے۔ اور دہریہ کہتا ہے کوئی بھی نہیں۔ اب ابراہیم نے لا الہ کا پرچار کر دیا، سارے جھوٹے خداؤں کی نفی کر دی، ایک ایک خدا کی مٹی پلید کر دی، ایک ایک خدا کی خدائی مٹی میں رل گئی، بے نام و نشان ہو گئی۔ اب آگے سچے خدا پر یقین اور ایمان کا اظہار کر رہے ہیں۔ کسی زمین کو جب بیجتے ہیں نا، پہلے جاڑ جنکار دور کرتے ہیں اور اس سے روڑے پتھر ہٹاتے ہیں، اس میں ہل چلاتے ہیں، زمین کو نرم کرتے ہیں، زرخیز بناتے ہیں، پھر اس میں بیج ڈالتے ہیں۔ تو لا الہ کا جو مرحلہ ہے، سب جھوٹے خداؤں کی نفی، یہ زمین کو ہموار کرنا، جوتنا، ہل چلانا، اس کو نرم کرنا، اس مرحلے میں۔ اور الا اللہ جو ہے یہ پھر توحید کا بیج دلوں کی، روحوں کی زمین میں بیجنا ہے۔ یہ انبیاء کی تعلیمات ہیں، انبیاء کا سبق ہے۔ ہر نبی نے یہ سبق پڑھا ہے، امتوں کو پڑھایا ہے کہ لا الہ کے حل سے اور لا الہ کے تلوار سے غیر اللہ کا خون کرو، سب غیر خداؤں کی سب کی نفی کرو، اور دل کی زمین کو اس قابل بناؤ، اس میں ہل جوتو، اس کو نرم کرو کہ اب توحید کا بیج اس میں بویا جا سکے۔ اس کے بعد پھر جب توحید کا بیج ہوتا ہے نا، پھر آدمی ہر طرح کی شرک، بدعت، توہم پرستی، ان چیزوں سے بچ جاتا ہے۔ لیکن دل کی زمین کو پہلے صاف نہ کیا جائے، دنیا کے چھوٹے موٹے معبودوں کی معبودیت کی عظمت روب بھی دل میں بیٹھی اور ساتھ توحید کا بیج بھی آ جائے، پھر وہی بات ہوتی ہے جو عیسائی کہتے ہیں کہ تین میں ایک ہے اور ایک میں تین ہے، توحید بھی ہے، تثلیث بھی ہے۔ اور پھر آدمی مسجد میں آ کے اللہ کے آگے سجدہ کرتا ہے، مسجد سے نکل کر باہر کوئی اونچی قبر دیکھ لی تو وہاں بھی ایک سجدہ کر لیا، پھر یہ بات ہوتی ہے۔ اور پھر وہ حال ہوتا ہے جس کو کہنے والے نے کہا ہے کہ زبان پہ گو میری آیت ایاک نستعین بھی رہی، مگر بت کے آگے وقف سجدہ میری جمی بھی رہی۔ تو ابراہیم نے پہلے دلوں کی زمین ہموار کر دی، صاف کر دی، غیر خداؤں کی نفی کر دی۔ اب آگے توحید کا بیج بیجیں گے۔ یہاں میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، میرا گفٹ ہے آپ کو، ہمارے اہل سنت کے جو تصوف کے سلسلے ہیں نا، صوفیاء کرام جو تھے، انہوں نے مسلمانوں کی امت کی بڑی خدمت کی ہے۔ مسلمانوں کے دلوں میں توحید، رسالت کا، اللہ کی عظمت کا، اللہ کی محبت کا بیج انہوں نے بوجا ہے۔ انہوں نے رسمی دینداری کے بجائے محبت والی، یقین والی دینداری پیدا کرنے کے لیے خانقاہیں بنائیں، لوگوں کی تربیتیں کی، اور ان کے جو مخلص مریدین تھے وہ بہت بڑے لوگ ہوتے تھے۔ انہوں نے دین اسلام کی اشاعت بھی کی اور اللہ کی معرفت میں وہ اعلیٰ درجے تک پہنچے۔ ہمارے ہندوستان میں تو بڑے صوفیاء گزرے ہیں، ان کا بڑا کردار ہے یہاں اسلامیت کی تشکیل میں، اسلامیت کی تبلیغ میں۔ حضرت مجدد الفسانی، حضرت شیخ نظام الدین اولیاء، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، حضرت علی حجویری، حضرت خواجہ فرید گنج شکر رحمہ اللہ، یہ سب اللہ کے وہ نیک بندے تھے۔ ان کی سیرتیں آپ پڑھو، انہوں نے کیسے جو ہے اس قوم کو، یہاں جو مشرق قوم ہندو اور بدھ مت والے رہتے تھے، کس طرح یہاں توحید کا بیج بجایا اور توحید رسالت کا کلمہ لوگوں کو پڑھایا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے اہل سنت کے تصوف کے 4 مشہور سلسلے ہیں، نقشبندی، سہروردی، قادری اور چشتی۔ ان سب کی ایک تاریخ ہے، سب کی خدمات ہیں۔ آج ان سب سلسلوں میں نااہل لوگ بھی ہیں، ان کی وجہ سے ان سلسلوں کی بدنامی بھی بہت دفعہ ہو جاتی ہے، لیکن ان سلسلوں کی ایک بہت روشن تاریخ ہے۔ جتنے پیچھے جائیں ان کی بڑی روشن تاریخ ہے، اور اسلام کے تبلیغ و اشاعت میں اور امت کی تربیت میں ان کا بڑا حصہ ہے۔ تو ان صوفیاء کے سلسلے میں جو اذکار ہوتے ہیں نا، ذکر بھی ہوتا ہے، ذکر کے حلقے بھی ان کے ہاں لگتے تھے، مریدوں کو ذکر سکھاتے تھے۔ تو اور وہ اس لیے سکھائے تھے کہ ذکر کی عادت ہو جائے، ان کے خانقاہوں میں 1 چلہ 2 4 6 مہینے گزار لیں، ان سے ذکر سیکھ لیں، پھر ساری زندگی اللہ کی یاد کرتے رہیں، غفلت طاری نہ ہو، تو اس کے لیے یہ ذکر سکھاتے تھے۔ تو ان سلسلوں میں ایک ذکر چلتا ہے نفی اس بات کا ذکر، ہمارے چشتیہ کے عام ہی چلتا ہے۔ ہمارے بزرگ بیعت لیتے وقت، بیعت لینے کے بعد اپنے مریدوں کو اس کی تلقین کرتے ہیں، تعلیم کرتے ہیں، تبلیغ طریقہ بتاتے ہیں۔ تو نفی اس بات کے ذکر کا مطلب ہے کہ لا الہ کہا جائے، یہ نفی ہے، غیر خداؤں کی نفی، اللہ کے علاوہ سب کی نفی کر دی۔ اور الا اللہ،
یہ ہے اس بات کا ذکر، یعنی ایک اللہ کے لیے سارے اختیارات، ساری قدرتیں، ساری عبادتیں ثابت کر دی۔ تو نفی اس بات کا ذکر کراتے ہیں، اس کا یہ طریقہ بتاتے ہیں کہ آدمی بیٹھ جائے، یکسوئی میں بیٹھ جائے کسی نماز کے بعد یا کسی بھی وقت، آنکھیں یکسوئی نہیں ہوتی تو آنکھیں بھی بے شک بند کر لیں، یکسوئی ہو تو نہ بند کرے، اور پھر اس طرح ذکر کرے کہ لا الہ کہتے ہوئے اپنا سر دائیں طرف اوپر کو لے جائے، اپنا سر دائیں طرف اوپر کو لے جائے، جیسے آدمی نفی کرتا ہے نا ایسے لا الہ کہتے ہوئے، اور دل میں تصور کرے کہ میرے دل سے غیر خدا نکل رہا ہے، اللہ کے علاوہ سب مخلوقات کی عظمت اور بڑائی میرے دل سے نکل رہی ہے۔ پھر الا اللہ ذرا جھٹکے سے کہے اور سر کو واپس دل کی طرف لائے، سر کو اس طرح لے گیا تو نفی کے لیے لے گیا، اب الا اللہ کہے، سر کو تھوڑا سا جھٹکے سے دل کی طرف لا کے دل پہ ضرب لگائے، اور اس کے ساتھ یہ تصور کرے کہ اللہ میرے دل میں آ رہی ہے، اللہ کی محبت آ رہی ہے، اللہ کی عظمت آ رہی ہے۔ تو یہ نفی اس بات کا ذکر اس طریقے سے کہ ہر دفعہ کہنے کے ساتھ دل میں یہ استحضار ہو لا الہ پر کہ سب غیر خدا کی نفی عظمت نکل رہی ہے، ان کے ساتھ تعلق اور محبت نکل رہی ہے، اور الا اللہ پر اللہ کی محبت دل میں آ رہی ہے، یہ تصور بھی کرے ہر دفعہ کہنے کے ساتھ، اور ساتھ ساتھ ضرب بھی لگائے، لا الہ پر گردن اوپر کی طرف لے جائے، سر بائیں طرف دائیں طرف اوپر کو لے جائے کاندھے کی طرف، اور الا اللہ پر پھر ضرب کے ساتھ اور تھوڑا سا جھٹکے کے ساتھ دل کی طرف لے آئے تاکہ دل پر ایک ضرب لگے اور اللہ کا استحضار کرے کہ اب اللہ میرے دل میں آ رہے ہیں۔ تو اس طرح مریدوں کو وہ ذکر کراتے تھے، اور ایسا ذکر کرنے سے پھر بڑے اثرات ہوتے ہیں، دل نرم ہو جاتا ہے، دل میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے، اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اللہ کی یاد ہر وقت دل میں بس جاتی ہے، پھر ذکر قلبی کا مقام حاصل ہو جاتا ہے کہ پھر آدمی کی زبان نہیں بھی چل رہی ہوتی لیکن اس کے دل میں اللہ تعالیٰ موجود ہوتے ہیں، اس کے دل میں اللہ کی یاد بیٹھی ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں ہمارے صوفیاء نے امت کی تعلیم کے لیے، تبلیغ کے لیے یہ چیزیں دی ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام وہی نفی اس بات کا گویا کہ تعلیم کرا رہے ہیں، یہ سب غیر خداؤں کی نفی کر دی، اب آگے توحید کا اعلان کر رہے ہیں۔ فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں نے تو اپنا چہرہ موڑ لیا، اپنے آپ کو پوری طرح مائل کر دیا، پوری طرح متوجہ کر دیا اس ذات کی طرف، میں نے اپنی لو لگا دی، میں نے اپنا قبلہ کعبہ بنا دیا، میں نے اپنے دل میں بسا دیا، للذی اس ذات کو فطر السماوات والارض جو آسمانوں کو بھی پہلی دفعہ پیدا کرنے والا ہے، عدم سے وجود میں لانے والا ہے، والارض اور زمین کو بھی وہی پیدا کرنے والا ہے، عدم سے وجود میں لانے والا ہے، حنیفہ اس حال میں کہ میں یکسو ہوں، میں سارے دینوں کو، سارے ازم اور نظاموں کو، سارے عقیدوں اور نظریوں کو چھوڑ کر اس ایک توحید کے نظریے پر آ گیا ہوں۔ ابراہیم حنیف تھے، قرآن نے بھی ان کو حنیف کہا، یہاں وہ اپنے آپ کے لیے خود حنیف کہہ رہے ہیں۔ تو حنیف کا مطلب یہی ہے کہ تمام ادیان باطلہ کو چھوڑ کر، یہ نہیں کہ یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے اور یہ بھی ہے وہ بھی نہیں، سب کو چھوڑ کر ایک اللہ کا ہو جائے، وہ حنیف ہے۔ یہ حنیفیت کی تعلیم ابراہیم علیہ السلام نے دنیا میں پھیلائی۔ مشرک کہتے تھے نا کہ اللہ بھی ہے آسمانوں پر لیکن اختیارات کچھ اس نے ٹھاکروں کی بھی دی ہیں، یہ سارا نظام وہ نعوذ باللہ اکیلے نہیں چلا رہا، ان ٹھاکروں کو اس نے بہت کچھ دیا ہے، اور ان ٹھاکروں کے بلکہ حوالے کر دیا ہے، ہم ان کو راضی کریں گے تو یہ ہماری سفارش کریں گے۔ تو حنیفیت کا مطلب ہے کہ نہیں، ٹھاکر واکر کچھ بھی نہیں ہے، سب اختیارات اللہ کے لیے ہیں، فرشتے انبیاء بھی سب اللہ کے محتاج ہیں، اور اللہ کے اذن کے بغیر کوئی اللہ کے سامنے بول بھی نہیں سکتا، سفارش بھی کریں گے، شفاعت بھی کریں گے تو اللہ کے اذن اور اجازت سے کریں گے۔ تو یہ ہے حنیفیت۔ تو میں اس ذات کی طرف متوجہ ہو گیا جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں سب سے کٹ گیا ہوں، ایک اللہ کا ہو گیا ہوں، میں اللہ کے لیے یکسو ہو گیا ہوں۔ وما انا من المشرکین، اور لوگوں یاد رکھنا میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ تم جس قسم کے جتنے بھی شرک کر رہے ہو، ساری سوسائٹی شرک کر رہی ہے، سارے عراق کی قوم اور پورا معاشرہ شرک کر رہا ہے، آدم کی ساری اولاد شرک میں جو ہے نا وہ ملوث اور آلودہ ہے۔ میں اس سارے شرک سے، ہر قسم کے شرک سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں۔ ایک انسان ہے جو پورے سوسائٹی کو چیلنج کر رہا ہے، پورے سوسائٹی کے آئیڈیالوجی کو ٹھکرا رہا ہے، ان کے عقیدے کو ٹھکرا رہا ہے اور ان کے نظریات کو ٹھکرا رہا ہے، اور ایک صحیح نظریہ پیش کر رہا ہے اور اس پر ڈٹ جانے کا اعلان کر رہا ہے۔ کیا اولو العزم لوگ تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کیا اولو العزم نہیں تھے۔
اب جب یہاں تک نوبت پہنچ گئی قوم میں تو ایک جنگل کے آگ کی طرح ایک تشویش پھیل گئی کہ یہ آدمی کیا کر رہا ہے، یہ تو سارے ٹھاکروں کا باغی ہو گیا، سارے خداؤں کا منکر ہو گیا، ایسے تو کوئی آفت آ جائے گی، یہ تو نعوذ باللہ بڑا ہی راستے سے بھٹک گیا۔ تو قوم اس سے حجت بازی کرنے لگی، اس سے بحث مباحثہ کرنے لگی، اس کو برا بھلا کہنے لگی، اس کو سمجھانے لگی، اس کو دھمکانے لگی۔ وحاجہ قومہ، پھر اس کی قوم نے اس سے حجت بازی کی، اس سے بحث مباحثہ کیا اور اس پر کڑ حجت ہی کی۔ تو ان سب کے جواب میں ابراہیم نے ان سے کہا اتحاجونی فی اللہ، اے میری قوم کے لوگوں، کیا ایک اللہ کے معاملے میں تم مجھ سے لڑتے ہو، جھگڑتے ہو، مجھ سے مباحثہ کرتے ہو، مجھے بلیک میل کرتے ہو، مجھے دھمکاتے ہو، مجھے برا بھلا کہتے ہو، صرف اس وجہ سے کہ میں ایک اللہ کو مانتا ہوں، جھوٹے خداؤں کو نہیں مانتا؟ تو گویا کہ تم جھوٹے خداؤں کے ترجمان، وکیل، نمائندے بن کر ایک سچے خدا کے مقابلے میں کھڑے ہو، اور سچے خدا کے ماننے والے کو تم برداشت نہیں کر رہے، سچے خدا کے ماننے کو تم قبول نہیں کر رہے، یہ کیسے لوگ ہو تم؟ وقد ہدانی، حالانکہ اس اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے، یہ وہی ہدایت ہے جو پیچھے کہا نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، اس خدا نے تو مجھے اپنے غیبی رازوں کے معرفت کے علوم دے دیے، میں اللہ کو پہچان چکا ہوں، اللہ کے نظام و سسٹم کو پہچان چکا ہوں۔ اب ایسا ہو سکتا ہے کہ روشنی میں آ جانے والا پھر اندھیروں کی جا کے پوجا کرے، پھر اندھیروں کو سلام کرے؟ نہیں، مجھے میرے رب نے ہدایت دی ہے، مجھے روشنی دی ہے، تم قابل رحم لوگ ہو، تم اندھیروں میں ہو، تمہارے روحوں میں اندھیرے ہیں، تمہارے دلوں میں اندھیرے ہیں، تمہارے دماغوں میں اندھیرے ہیں، یہ اندھیرا ہے کہ تم مخلوق کو خالق سمجھ بیٹھے ہو، تم مخلوق کو خالق کے برابر سمجھ بیٹھے ہو، اور اس سے بڑا اندھیرا کیا ہوگا کہ خدا کے حق کو تم ضائع کر بیٹھے ہو، خدائی کی وہ اختیارات جس میں اللہ کا کوئی شریک نہیں، اس میں تم ہر ٹھاکر اور ہر بھگوان اور ہر پتھر مورتی کو شریک کر بیٹھے ہو، اتنے اندھیروں میں تم ڈوبے ہوئے ہو۔ تم مجھ سے چاہتے ہو کہ مجھے روشنی ملنے کے بعد میں پھر تمہاری طرح اندھیروں میں آ جاؤں؟ میں تو خود تمہارے لیے یہ امید کرتا ہوں، تمہارے لیے یہ خواہش اور تمنا کرتا ہوں اور آرزو کرتا ہوں اور تمہیں سمجھاتا ہوں کہ تم بھی اس روشنی میں آ جاؤ، اس اندھیرے سے نکلو۔ جو روشنی اللہ نے مجھے دی ہے میں چاہتا ہوں وہ تم سب میں بانٹ لوں، میں اس روشنی میں خود غرضی نہیں کرنا چاہتا، سارے معاشرے میں، سارے سوسائٹی میں، سارے آدم کی اولاد میں وہ روشنی بکھیرنا چاہتا ہوں۔ واقعی انبیاء بڑے سخی ہوتے ہیں، ان کو اللہ نے روشنی دی ہوتی ہے، یہ چاہتے ہیں کہ اس روشنی میں آدم کی ساری اولاد ہمارے ساتھ سانجھی ہو جائے، شریک ہو جائے اور سب روشنی میں آ جائیں۔ یہ انسانوں کے سب سے بڑے ہمدرد، سب سے بڑے خیرخواہ انبیاء ہوتے ہیں، یہ انبیاء کو ماننے والے ہوتے ہیں، یہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، جو ہدایت کی روشنی ہمیشہ دنیا میں سپلائی کرتے ہیں۔ علماء، اولیاء، محدثین، بزرگان دین، یہ سب نبیوں کے وارث ہیں، یہ نبیوں کی روشنی کے وارث ہیں۔ یہ لوگ نہ ہوتے تو نبیوں کی روشنی بجھ جاتی، مٹ جاتی۔ یہ نبیوں کی روشنیوں کو اپنے سینوں میں، اپنی زندگیوں میں باقی رکھتے ہیں، سارے معاشرے میں ہدایت کے دیے اور چراغ جلائے رکھتے ہیں، خواہ مخالف ہوائیں کتنے ان چراغوں کو بجھانا چاہیں، لیکن یہ ان چراغوں کی روشنی سے دستبردار نہیں ہوتے، اور ان کی تمنا ہوتی ہے کہ سارا معاشرہ اس روشنی کو لے لے۔ قال تحاجونی فی اللہ وقد ہدان، ابراہیم نے کہا کہ کیا تم اللہ کے معاملے میں مجھ سے کٹ حجتی کرتے ہو، حجت بازی کرتے ہو، مقابلہ کرتے ہو، حالانکہ اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے، مجھے روشنی دی ہے، تمہارے پاس روشنی نہیں ہے، تم تو قابل رحم لوگ ہو، میں کیسے تمہاری بات کو گوارا کر لوں؟ روشنی میں آنے والا کیسے اندھیرے کو قبول کر لے؟ وہ کیسے کہہ دے کہ یہ روشنی جو ہے یہ روشنی نہیں ہے، یہ اندھیرا ہے، اور جو اندھیرا ہے اس کو روشنی کہہ دے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں روشنی کو اندھیرا کہہ دوں، ایسا نہیں ہوگا۔ میں تمہارے اندھیروں کو روشنی کہہ دوں، ایسا نہیں ہوگا۔ ظلمت کو ضیاء کہہ دوں، سرسر کو صبا کہہ دوں، ظلمت کو ضیاء کہہ دوں، سرسر کو صبا کہہ دوں، میں نہیں جانتا، میں نہیں مانتا۔ ایک شاعر کا شعر ہے، ظلمت کو ضیاء کہہ دوں، سرسر کو صبا کہہ دوں، میں نہیں جانتا، میں نہیں مانتا۔ انبیاء یہ کہتے ہیں، ہمیں ہدایت کی روشنی ملی ہے، تم ہم سے یہ توقع رکھتے ہو کہ ہم روشنی کا انکار کر دیں، ہم روشنی کو کہہ دیں کہ یہ روشنی نہیں ہے، اندھیرا ہے، تم ہم سے یہ توقع رکھتے ہو کہ ہم اندھیروں کو سلوٹ کریں، سلام کریں اور اندھیروں میں جا کے آباد ہو جائیں، اندھیروں کو ہم روشنی مان لیں، اندھیروں کے گرد اپنی زندگی گھمائیں، اپنی زندگی کو اسے دستور بنائیں۔ ایسا نہیں ہوگا۔ ہم زہر کو تریاک مان لیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ہم کانٹوں کو پھول اور پھولوں کو کانٹے کہہ دیں، ایسا نہیں ہوگا۔ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا، اور تم سن لو، اپنے قوم سے خطاب کرتے ہیں
کہ میں بالکل نہیں ڈرتا تمہارے ٹھاکروں سے اللہ کے علاوہ جو تمہارے معبود ہیں، معبودان باطلہ ہیں، جن سے تم مجھے ڈراتے ہو کہ اگر تو نے یہ کر دیا تو فلاں ٹھاکر تیری ٹانگیں توڑ دے گا، تجھ پہ بیماری مسلط کر دے گا، تیرا یہ کر دے گا، تیرا ستیاناش کر دے گا، تیرا کباڑہ کر دے گا۔ مشرک لوگ ایسے ہی کرتے ہیں۔ بعض دفعہ جو قبر پرستی لوگ کرتے ہیں نا، قبروں والوں کو ان کے درجے سے بڑھا دیتے ہیں، بزرگوں کو، قبروں والوں کو، تو وہ پھر دوسروں کے ہو یہ منکر ہے، اس پہ آفت آئے گی، عذاب آئے گا۔ تو ایسے ہی جو ہے وہ مشرک لوگ ابراہیم کو دھمکا رہے تھے کہ تو خداؤں کی توہین کرتا ہے، آج تک ہزاروں سال ہو گئے، کسی نے تو ان کے بارے میں کوئی برا لفظ بھی کہا نہ، تباہ ہو گیا، کوئی کہہ بھی نہیں سکا، اور تو آج اتنی بڑی بڑی باتیں کہتے ہیں، تجھ پہ کوئی آفت آ جائے گی، مصیبت آ جائے گی، تیری شامت آ جائے گی، تیرا یہ ہو جائے گا، تیرا وہ ہو جائے گا۔ ابراہیم اس سب کے جواب میں کہتے ہیں وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ، کہ میں بالکل نہیں ڈرتا، مجھے کوئی خوف، ڈر، اندیشہ، غم نہیں ہے تمہارے ان ٹھاکروں کا جو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ إِلَّا يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا، ہاں مگر اللہ میرے بارے میں کوئی چیز چاہے تو وہ ہو کے رہے گی۔ مطلب یہ ہے کہ کل کو خدا نہ خواستہ میں بیمار ہو جاؤں یا مجھے کوئی اور حادثہ پیش آ جائے تو تم پھر بغدے بجانے لگو کہ دیکھو ہم کہتے تھے کہ ہمارے ٹھاکر یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اور تم ان کی توہین نہ کرو، تو دیکھو شامت تم پہ آ گئی۔ ابراہیم نے پہلے سے ایڈوانس کہہ دیا کہ اگر مجھے کوئی ایسی چیز آ بھی گئی نا تو وہ میں یہ سمجھوں گا میرے رب نے دے دیا، وہ میرا رب ہی جو کچھ ہوتا ہے میرا رب کرتا ہے، تو تم کسی خوش فہمی میں نہ رہنا۔ اول تو مجھے کچھ ہوگا نہیں، تمہارے ٹھاکر میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، اور مجھے کچھ ہو بھی گیا نا وہ ٹھاکروں کی وجہ سے نہیں، وہ اللہ کی طرف سے ہوگا، اللہ کی طرف۔ کتنی بڑی بات کہ میں بالکل نہیں ڈرتا تمہارے ان شریکوں سے جو اللہ کے ساتھ تم شریک اور پارٹنر بنائے پھرتے ہو۔ ہاں جو کچھ ہوگا وہ اگر میرا رب کچھ چاہے گا وہی ہوگا، جو نہیں چاہے گا نہیں ہوگا۔ وسیع ربی کل شیء علما، میرا رب ہر چیز کو اپنے علم کے ساتھ احاطہ کیے ہوئے ہے، گھیرے ہوئے ہیں، سمائے ہوئے ہیں۔ کوئی چیز اس کے علم سے، ارادے سے، اختیار سے، قوت سے، قدرت سے، تصرف سے باہر نہیں۔ نفع ہو، ضرر ہو، اچھائی ہو، برائی ہو، صحت ہو، بیماری ہو، عروج ہو، زوال ہو، جو جس کو ملے گا اس کی طرف سے ہی ملے گا۔ افلا تتذکرون، تو لوگوں کیوں عبرت نہیں پکڑتے، کیوں نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ قوم سے خطاب جاری ہے، آگے پھر قوم سے کہتے ہیں اللہ اکبر، کیا مؤثر خطاب ہوتا ہے انبیاء، ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ قیامت تک کے انسانیت کے لیے اس میں روشنی ہوتی ہے۔ ابراہیم کی یہ باتیں ایک وقت میں انہوں نے کہی ہوں گی نا، لیکن قرآن مجید نے ان کو کوٹ کر دیا اور قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے بتا دیا کہ یہ روشنی ہے، یہ پڑھا کرو اور اس پہ عمل کیا کرو۔ ابراہیم کی یہ باتیں ہمارے لیے روشنی کا مینار بن گئی۔ قرآن ہم پڑھتے ہیں، یہ باتیں ہم پڑھیں اور ان کے سامنے رکھیں۔ انبیاء کی باتوں میں اتنا وزن ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ امتوں کو وہ نمونہ بنا کے پیش کرتے ہیں اور امتوں کے لیے ان باتوں میں ہدایت ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام قوم سے خطاب کرتے ہوئے مزید فرماتے ہیں وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، اے لوگوں میں کیوں ڈروں تمہارے ان شریکوں سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو، ان سے میں کیوں ڈروں؟ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، حالانکہ تم سچے خدا سے نہیں ڈرتے، تم تو اتنے جری ہو کہ سچے خدا کے ساتھ شرک کرتے ہو جس پر وہ ناراض ہوتا ہے، غضبناک ہوتا ہے، تمہیں اس کے غضب کی پرواہ نہیں، اس کی ناراضگی کی پرواہ نہیں، اور وہ آخرت میں اس پر سزا دے گا، تمہیں اس سزا کا ڈر فکر نہیں ہے، تو تم سچے خدا سے نہیں ڈرتے، اس کے حقوق پامال کر کے، اس کے ساتھ شرک کر کے، تو میں تمہارے جھوٹے خداؤں سے ڈروں؟ میں اتنا گیا گزرا ہوں، سچے خدا کو ماننے والے جھوٹے خدا سے ڈر جائے اور جھوٹے خدا کو ماننے والے اتنے جری ہوں کہ وہ سچے خدا سے نہ ڈریں، ایسا نہیں ہوگا۔ ڈرنا تمہیں چاہیے سچے خدا سے، جو تم کچھ کر رہے ہو نا یہ بہت غلط کر رہے ہو، سچا خدا اس پہ تمہاری پکڑ کرے گا، تو تم اگر اس خدا سے نہیں ڈرتے میں کیوں تمہارے جھوٹے خداؤں سے ڈروں؟ اللہ اکبر، کیا دندان شکن انداز ہے، کیا منہ توڑ جواب ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو دے رہے ہیں۔ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، اور کیوں کر میں ڈروں، کیسے میں ڈروں وہ تمہارے ان ٹھاکروں سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، حالانکہ تم نہیں ڈرتے اس بات سے کہ سچے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا، اور یہ شریک ٹھہرانا کسی دلیل پر مبنی نہیں ہے کہ تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل ہو، میں تو عرصے سے سر پیٹ رہا ہوں، تم سے دلائل مانگ رہا ہوں، تم ایک دلیل مجھے دے نہیں سکے، اور اس کے خلاف میں دلیلیں قائم کر چکا ہوں، آفاقی زمینی دلیلیں کہ یہ خدا نہیں ہے، میرے دلائل کا جواب بھی نہیں دے سکتے،
تو بغیر دلیل کے تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، اللہ سے نہیں ڈرتے، تو میں دلیل کے باوجود سچے خدا کو کیوں نہ مانوں؟ میرے پاس تو دلیل ہے، روشنی ہے، میں دھڑلے سے ڈنکے کی چوٹ پر اپنے دلائل پیش کر رہا ہوں سچے خدا کی خدائی پر۔ تم جو ہے اس پر تمہارے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی، تم ٹس سے مس نہیں ہوتے، میرے دلائل کا جواب نہیں دیتے، لیکن خود بلا دلیل میں دونس داندلی اور ہٹ درمی سے جھوٹے خداؤں کو مانتے ہو، تو میں کیوں تمہاری بات مان لوں؟ ایسی بے بنیاد بات، ایسی خلاف عقل بات، ایسی حماقت والی بات، ایسے اللہ کے حقوق کو پامال کرنے والی بات، اللہ کو غضبناک کرنے والی بات، اللہ کو ناراض کرنے والی بات، وہ میں تمہاری مان لوں؟ تم میری سچی بات نہیں مانتے اور مجھے دھمکی دیتے ہو کہ ہمارے خدا تم پہ ناراض ہو جائیں گے۔ میں تمہارے خداؤں کو پاؤں کے ٹھوکر پہ رکھتا ہوں، میں سچے خدا کو مانتا ہوں، تم سچے خدا سے نہیں ڈرتے، میں جھوٹے خداؤں سے ڈروں؟ ایسا نہیں ہوگا۔ آگے فرمایا کہ بہت جلدی پتہ چل جائے گا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، کہ دونوں فریقوں میں سے کون سا زیادہ امن پر اور صحیح راستے پر ہے، کس کو اچھا نتیجہ امن حاصل ہوگا۔ ظاہر ہے موت کے وقت، موت کے بعد اور خود دنیا میں بھی اللہ کے ماننے والوں کو آخری کامیابی، آخری سکھ، سکون، اطمینان، یقین انہی کو حاصل ہوتا ہے، اور غلط راستوں پہ چڑھنے والے دنیا میں پشیمان ہوتے ہیں، ورنہ موت کے وقت تو جب حقائق کھل جاتے ہیں تب تو ضرور ہی پشیمان ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ پھر اگر نہیں مانتے، میں نے ساری باتیں سمجھا دی، تو پھر انتظار کرو، آگے وہ وقت آنے والا ہے کہ پتہ چل جائے گا کہ ہم دونوں گروہوں میں سے ایک آدمی موحد ہے، باقی کون مشرک ہے، تو مشرک اور موحد میں سے کون سا زیادہ امن کے اور کامیابی کے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نجات ملنے کا حقدار ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم ایمان لاتے ہو، اگر تم مانتے ہو، تم جانتے ہو۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اب ابراہیم علیہ السلام کی بات پوری ہوگی، اب آگے اللہ تعالیٰ ایک بات فرما رہے ہیں، اس سارے بات کا خلاصہ کہ اس سے حاصل یہ ہوا کہ جو آدمی بھی ایمان لائے گا جیسے ابراہیم ایمان لائے تھے، اور اپنے ایمان میں ظلم کو شامل نہیں کرے گا۔ مفسرین کا اتفاق ہے، خود حدیث میں آیا ہے کہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، یعنی خالص ایمان لے کے آئے گا، ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہیں کرے گا، جیسے ابراہیم علیہ السلام خالص ایمان کی دعوت دے رہے تھے۔